ان اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے. تو وہی معاملہ یہاں ہے. یوم، اب وہی تو ہے، اندر جو بھید ہیں وہی نکال لیے جائیں گے. تبلی السرائر. البتہ یہ کہ جیسے آپ کسی ایک ٹیپ کو ڈیسائفر کر لیں، اس کو آپ منتقل کر لیں کاغذ کے اوپر، ایسے بھی آلات اب تو ہے. آپ بولتے جائیے اور چیز ٹائپ ہوتی چلی جائے گی. آپ کو ضرورت نہیں اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ حرکت میں لانے کی، اور اس کے لیے وہ تو اب سارے کے سارے آلات. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج انسان کے لیے بہت آسان ہے. بعث بعد الموت کو ماننا بہت آسان ہو چکا ہے. اس بات کو ماننا کہ تمام اعمال کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، ایک ایک حرف جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، آج سے کوئی 100 برس پہلے انسان کے لیے اس کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ٹیپ ریکارڈرز ہیں، یہ آپ ویڈیو آڈیو فلم بن رہی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے، پتہ ہی نہیں کہ لگا ہوا ہے، اور ساری آپ کی گفتگو جو ریکارڈ ہو رہی ہے. الا لدیہ رقیب عتید، وہ موجود ہے نگران کہ جو ایک ایک شے ریکارڈ کر رہا ہے. تو یوم تبلی السرائر، جس دن کے وہ اب جانچے جائیں گے، وہ بھید جو تمہارے سینوں میں دفن ہے، جو کچھ کر کے لائے ہو اس کا ریکارڈ تو اندر موجود ہے. اب یہاں سے ایک قبریں تو زمین کی ہیں جن میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا، ایک قبریں تمہارے سینے ہیں ان میں سے نکالا جائے گا. اذا القبور بعثرت، اور یوم تبلی السرائر، جس دن کے جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا اندرونی بھید. اب اس میں خاص اشارہ ہو رہا ہے نیت کی طرف. ایک ظاہری عمل ہے اور ایک ہے نیت اور ارادہ جس کے تحت کہ وہ عمل کیا جا رہا. سرائر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو اندر چھپے ہوئے بھید جو ہے، وہ جو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا. یہ تحت الشعور، آج آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سائیکالوجی بھی یہاں تک جا چکی ہے. آدمی کر رہا ہے بظاہر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیے ہوئے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد ہے. حقیقت میں وہ مقصد نہیں ہے، اس کے تحت الشعور میں کوئی اور شے ہے، کوئی اور نیت ہے، کوئی اور ارادہ ہے. کبھی کبھی انسان اپنے اندر جھانک لیتا ہے، اپنے اصل ارادے پر مطلع ہو جاتا ہے، باخبر ہو جاتا ہے، اور کبھی اسے پتہ نہیں چلتا. وہ یہی سمجھتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ در حقیقت اس کا تحت الشعور جو ہے اسے کسی اور طرف جو ہے وہ ہانک رہا ہے، اور کچھ اور مقاصد اور کچھ اور جو ہے اس کی چیزیں جو ہیں، اس کے مقاصد اس کے سامنے. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہاں جب جانچ پرکھ ہوگی تو صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوگی. یہاں دنیا میں تو ہماری ایک مجبوری ہے، دنیا میں قانون اور دنیا کی عدالت ظاہری پر فیصلہ کرتی ہے. بہت شاذ حصہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں قتل عمد، اور یہ کہ کوئی ایسا کہ کوئی وقتی طور پر کسی کو اشتعال آ گیا اس میں قتل کیا ہے. ان میں فرق جو ہے ذرا کیا جائے گا، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے سزاؤں کے اندر فرق ہوگا. اس اعتبار سے کچھ تھوڑی بہت، لیکن اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. لیمیٹیشن سے انسانی علم کی محدودیت ہے، پھر ہمارے جزا و سزا کا جو نظام ہے اس کی محدودیت. لیکن وہاں جو ہوگا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، اور اکثر محدثین نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو لائے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اعمال سے مراد یہاں پر نیکی کے اعمال ہیں. یہ نہیں کہ آپ برا اور کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں، اس کے اعتبار سے نہیں. نیکی کے تمام اعمال و افعال جو ہیں ان کا دار و مدار اللہ کے ہاں جو ایویلیویشن ان کی ہوگی وہ نیت پر ہوگی. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. طویل حدیث ہے، بہرحال میں صرف اسی ٹکڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یوم تبلی السرائر، جس دن کے بھید جانچے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور قوت اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ اصل میں دونوں چیزوں کی نفی کر دی گئی. آدمی میں اپنی طاقت ہو، اپنا زور ہو، اپنا بل ہو، اپنے اندر دم ہو، وہ اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کی نفی. فما لہ من قوہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی روکنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ ذریعہ موجود نہیں. ولا ناصر، نہ کوئی مددگار ہوگا. یہاں در حقیقت وہ شفاعت باطلہ کا تصور بھی، کہ کوئی تمہارے معبودان باطل ہیں جو تمہیں بچا لیں گے اور چھڑا لیں گے، وہ شفاعت باطلہ کے تصور، اس کی نفی بالکل. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگی اس کے لیے نہ کوئی طاقت، اپنی ذاتی قوت، اور نہ ہی کوئی مددگار، کوئی بچانے والا، کوئی آڑے آنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کے. والسماء ذات الرجع،
تو قسم ہے اس آسمان کی جو رجوع کرنے والا ہے، رجعت والا ہے۔ اب اس کے بھی بہت سے مفہوم کیے گئے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، یہ جو ہمارا فلکیات کا علم ہے وہ ابھی اتنا محدود ہے کہ سماع کا تصور کیا ہے وہ بھی ہم پر پورے طور سے واضح نہیں ہے۔ اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہمارا علم جو ہے انسانی علم، یہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ ہے وہ سماع کا تصور جو قرآن نے دیا تھا، اور یہ 7 سماوات، 7 آسمانوں کا مفہوم یہ ہے جو آج ہم پر منکشف ہوا۔ لیکن یہ کہ تاحال ابھی ہم اس کا مفہوم معین کرنے سے قاصر ہیں۔ اب اس کی جو صفت ہے ذات الرجع، رجوع، لوٹنا، پلٹنا، اب ایک تو یہ کہ فلک کا تصور یہ تھا دنیا میں کہ گردش میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اجرام فلکیاں ہیں وہ گردش میں ہیں، سورج گردش میں ہے، چاند جو ہے گردش میں ہے۔ ایک مفہوم جو ہمارے سابق مفسرین نے لیا ہے کہ یہاں سے مراد ہے بارش، زیادہ جو تصور لوگوں کا رہتا تھا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھتی تھیں تو بارش کے لیے، تو بارش کا بار بار آنا، وقفے وقفے سے آنا، مطرن بعد مطرن، بارش کے بعد پھر بارش کا ہونا، اور خاص طور پر وہ بارش زیادہ مفید ہوتی تھی کہ جو وقفے وقفے سے ہو، اس لیے کہ اگر ایک ہی دفعہ جو ہے موسلا دھار بارش ہو گئی ہے تو وہ بارش جو ہے اتنی مفید نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے تو زیادہ یہ کہ نقصان کے بھی اندیشے ہوتے تھے۔ لیکن یہ کہ وقفے وقفے سے بارش ہوئی ہے، جتنی بارش ہوئی وہ زمین میں جذب ہو گئی، پھر بارش ہوئی وہ جذب ہو گئی، تو یہ ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اس کے حوالے سے اگر یہ کہ جو اگلی آیت ہے اس کے حوالے سے سمجھیں تو پھر وہ بات جو ہے ہمارے متقدمین جو ہے مفسرین کی کہ اس سے مراد بارش ہے، وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی یعنی رکاوٹ کے بعد بارش کا ہونا، یہ مفہوم ہے ذات الرجع، تو یہ اس آیت کے ساتھ اس کا ربط جڑتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین جو پھٹنے والی ہے، زمین شق ہونے والی، زمین کا در حقیقت یہ جو اس کے مسام ہیں ان میں پانی جذب ہوتا ہے، اسی سے پانی اندر داخل ہوا، اور اندر جو بیج ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں وہ پھر شق ہوتے ہیں اور 2 پتیاں نکلتی ہیں، تو زمین ہی کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی وہ 2 پتیاں برآمد ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ آسمان اور زمین کے مابین یہ جو موافقت ہے، جیسے کہ فرمایا آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ آسمان بند تھا بے ایمانی کے بارش نہیں، بار بار نگاہ اٹھ رہی ہے، اور جو بھی کچھ جو بارانی جہاں کاشت ہوتی ہے اس کا آپ تصور کیجئے، ان کا تو سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ بارش ہو جائے، تو وہ ہے آسمان گویا کہ بند تھا کھل گیا، اس کا بند کھلا کہ اس میں پانی برسا اس سے، اور زمین کھل گئی بند تھی، اس میں کوئی رویدگی نہیں تھی، کوئی آثار زندگی کے نہیں تھے، لیکن پانی برسا اور زندگی جو ہے اس کے آثار زمین میں سے وہ رویدگی وہ جو ہے نمودار ہو گئی۔ تو وہ مفہوم جو ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، عین ممکن ہے کہ ان دونوں آیات کا بھی وہی مفہوم ہو کہ جو اس آیہ مبارکہ کا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ۔ یقیناً یہ اب ہو کو یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ اور قرآن، اس کے لیے کہیں پہلے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن میں ضمیر آ جائے گی بغیر پہلے تذکرے کے، وہاں اللہ کے لیے انہو علی رجعہ لقادر، انہو لقول الفصل، یہ قرآن ایک فیصلہ کن قول ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ لغو کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی جو ہے وہ جو سورہ شعراء میں آیا ہے، آسمان اور زمین کے قلابے میں لا دینا اور ایک باتیں کرتے رہنا، فی کل وادن یہیمون، ایسے ہی بے معنی باتیں جو ہے اس میں مبالغہ آرائی کرتے چلے جانا، یہ وہ بات نہیں۔ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہاں پر بھی اب پہلی چیز جو ہے جو ہمیں رب تلاش کرنا ہوگا وہ یہ کہ یہ جو قسم کھائی گی، 2 قسمیں، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، ان کے مابین ربط کیا ہے؟ یہ قسم بہی، مقسم بہی، مقسم علیہ، ان کے مابین تعلق کیا ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے وحی کو کئی بار تشبیہ دی ہے پانی کے ساتھ، مام مبارکہ،
اسی طریقے سے یہ کتاب مبارکن ہے، یہ کتاب بھی مبارک، پانی بھی مبارک۔ برکت کہتے ہیں اس شے کو، برکت اس شے کا نام ہے کہ کسی میں کوئی شے مخفی ہو، کوئی استعداد ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی قوت ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائے، یہ ہے برکت۔ اس کا ظہور، اس کا نمو، اس کا واضح ہونا، اس کا پروان چڑھنا، یہ برکت ہے۔ مام مبارکہ، پانی مبارک ہے کس معنی میں؟ کہ زمین میں جو رویدگی جو پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی، اس میں صلاحیت ہے، اس کے اندر اس کی قوتیں جو ہے خابیدہ ہیں، پانی برستا ہے اور یہ جاگ گئی، اس کے اندر ہی سے وہ رویدگی برآمد ہو گئی، اس کے اندر جو بھی برکتیں مضمر تھیں ان کا ظہور ہو گیا۔ اسی طریقے سے نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ودیت کیا ہوا ہے، اس نفس کے اندر، جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، نیکی اور بدی ودیت کر دی گئی ہے، ہم نے وہی کی ہے، الہام کیا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کو الہامی طور پر نیکی اور بدی کا علم اور اس کی تمیز جو ہے ودیت کر دی گئی ہے۔ اسی کے اندر وہ روح موجود ہے، اسی روح کو تو پروان چڑھانا ہے، اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کے اندر نشو و نما کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ مائع مبارک جو زمین کے اندر سے رویدگی کو نکالتا ہے۔ اور یہ کتاب مبارک ہے، انہ لقول فصل، یہ بابرکت کتاب ہے جو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جو حقائق مضمر ہیں ان کو برآمد کرتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایمان کے جو دو اجزاء ترکیبی بارہا مختلف مواقع پر بیان ہوئے ہیں، ایمان ایک ایسا نور ہے جو دو اجزاء سے مرکب ہے، نور فطرت، نور وحی۔ اور اس کے لیے جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ نور کی آیات، نور علی نور، نور پر نور، ایک نور فطرت، ایک نور وحی۔ اندر ودیت ہے روح کے اندر اللہ تعالیٰ کے طرف سے، وہ معرفت بھی اپنی ودیت ہے اور محبت بھی موجود ہے روح انسانی کے اندر۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند، یہ روح جو ہے اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، اس کا ادھر ہی ہے رجحان، یہ عالم وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ اپنا ربط اور اپنی نسبت چاہتی ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اپنی ساری توجہ ہے زمین اور زمینی دلچسپیوں کے اوپر مرکوز کر رکھی ہے، لہذا یہ چیختی ہے، یہ چلاتی ہے، یہ شکایت کرتی ہے، یہ فریاد کرتی ہے۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند وس جدائی ہا شکایت می کند، اس سے تو اللہ تعالیٰ کا قرب درکار ہے۔ یہ جو اس کے لیے یہ بود اور ہجر کا وقت ہے، اس پر شاخ گزرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہے اندر مضمر ہے نور فطرت، اس کو اجاگر کرنے والا یہ نور وحی ہے۔ اس اعتبار سے والسماء ذات الرجع، وہاں جو بھی مراد لیا ہے مفسرین نے بارش، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، وہی پانی جب برستا ہے زمین کے اندر اس کی مخفی قوتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور رویدگی، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن ہے جو نازل ہوتا ہے قلب انسانی کے اوپر۔ اب یہ لفظ چونکہ میری زبان پر آ گیا ہے تو نوٹ کر لیجئے، قرآن اولاً نازل ہوا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہن میں رکھیے، ذہن محمدی پر نہیں۔ یہ قرآن حضور کے ان کانوں نے نہیں سنا ہے، یہ براہ راست پر نازل، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نازل کیا ہے اس کو اے محمد آپ کے دل پر، قلب پر۔ اور وہی بات علامہ اقبال کی جو بارہا میں نے سنائی، جب تک ہمارے بھی دل پر نازل نہیں ہوگا، علم ہو سکتا ہے قرآن کا کہ ہمارا بہت بڑھ گیا ہو، ترجمہ ازبر ہو گیا ہو، اور اس قرآن اور تفسیروں کی تفسیریں آدمی رٹ لے، لیکن یہ کہ جب تک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ پوری تفسیر ابن کثیر پڑھ جائیے، پوری تفسیر کبیر پڑھ جائیے، معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے گا، اس صندوق میں، اس کمپیوٹر میں بہت کچھ آپ فیڈ کر لیں گے، لیکن آپ کے وجود میں سے جو کچھ کے برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد نہیں ہوگا۔ ایک انسان کو جس مقام پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے اندر جو کچھ ودیت کیا ہے، اس خزانے کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ دل پر قرآن نازل نہ ہو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جس طرح زمین پر پانی برستا ہے تو اس کے اندر کی رویدگی نکلتی ہے،
سبزہ ہویدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قلب پر، اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا، اس پر جب قرآن نازل ہوگا تبھی در حقیقت جو کچھ ہمارے وجود میں، جو کچھ اللہ نے ودیت کیا ہے، جو علو ہے، جو بلندی ہے، جو اعلیٰ صفات ہیں، جو ہماری ہائر پوٹینشیلٹیز ہیں، وہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل پر نازل نہ ہو۔ وہ جو مولانا روم کا شعر ہے، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ یہ علم جب انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے تو یہ دوست ہے، آپ کا شفیق ہے، آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کی سعادت کا ذریعہ بنتا ہے، فلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہی علم اگر جسم کے اوپر اس کو وارد کیا جا رہا ہے، مادی نیتیں ہیں، مادی مراتب کا حصول ہے، شہرت درکار ہے، عزت درکار ہے دنیا کے اندر، یا کچھ تنخواہ جو ہے وہ مطلوب ہے، تو پھر وہی علم جو ہے مارے بود، وہ سانپ بن کر ڈسے گا۔ وہ علم جو ہے وہ آخرت میں کام آنے والی شے نہیں ہوگا بلکہ سانپ بن کر ڈسے گا۔ تو یہی قرآن مجید کا ان کا معاملہ بھی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ علم اگر ہے دماغ میں، اس کمپیوٹر میں بہت کچھ فیڈ کر دیا گیا ڈیٹا قرآن کے بارے میں، دل پر نازل نہیں ہوا، معلوم یہ ہوا کہ پھر اس قرآن کا بھی جو ہے انسان اس کو تختہ مشق بنا لے گا، اس کی تعویلیں کرے گا، دور ازکار تعویلیں، اس کی آیات کو بیچ کر کھائے گا۔ جو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، میری آیات کو بڑی حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، وہ سارا کچھ ہوگا۔ تو یہ ربط ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ یہ مائے مبارک جو کچھ کرتا ہے اس زمین میں سے اس کی روئیدگی برآمد کرنے کے لیے، وہی یہ قرآن کرتا ہے جو انسان کے اندر ودیت شدہ ہیں، جو اس کی صلاحیتیں ان کو برآمد کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں اس کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی دل لگی والی بات نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ بات در حقیقت اگر حدیث کے حوالے سے سامنے آئے تو بہت ہی آسانی سے واضح ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کی وجہ سے گرائے گا۔ جو اس قرآن کو پیٹھ دکھائیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے، اعراض کریں گے، ان کو گرنا ہی گرنا ہے لا محالہ، اور جو اس کو اپنا امام بنائیں گے، اس کی رہنمائی اختیار کریں گے، انہیں ابھرنا ہی ابھرنا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ اس ضمن میں، اس حدیث کے ضمن میں میرے ذہن میں جو ایک اشکال رہا تھا، میں نے پھر اسے بیان کیا ہے کہ اس کا ایک حل جو میرے سامنے آیا علامہ اقبال کے ایک قول کے ذریعے سے۔ اشکال یہ تھا کہ یہ دنیا کی قومیں جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اگر تو آپ اسے آخرت کے اوپر صرف محمول کریں گے تب تو کوئی اشکال نہیں۔ آخرت میں فلاح اور سعادت انہی کے لیے جو قرآن کو امام بنائیں گے، اور باقی جو ہے وہ جہنم میں قعر مذلت کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کے اندر وسعت ہے، اس دنیا کے اندر بھی عروج و زوال جو ہے قوموں کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں اقوام ہیں جن کے پاس طاقت ہے، دبدبا ہے، اس وقت وہ امام بنی ہوئی ہیں دنیا کی، ان کا ہر اعتبار سے جو ہے وہ سپر پاورز، بلکہ اب تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اس مرحلے پر نہیں رہی تو اب سپریم پاور کی حیثیت جو ہے ایک کو ہو گئی ہے۔ اگرچہ یہ زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ان دنوں، یہ در حقیقت اس کے زوال کا آغاز ہے، اس کا وہ جو مت ہے وہ ایکسپلوڈ ہو رہا ہے رفتہ رفتہ، کہ سپریم پاور اور اس کے ذرائع اور اس کے وہ ہتھیار اور اس کے وہ سارے نقشے جو فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں پر جو تباہی آنی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن یہ کہ خود اس کا کچھ لوگوں نے کہا اور صحیح کہا ہے کہ امریکہ جیت کر بھی ہارے گا، اس کی ہار کا در حقیقت یہ نقطہ آغاز ہوگا اس کے زوال کا، جیسے کہ برطانیہ کا زوال دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ہو گیا، ورنہ وہ تو بہت بڑی طاقت تھی دنیا کی، اس پر تو سورج غروب نہیں ہوتا تھا سلطنت برطانیہ پر، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ خود غروب ہو گئی۔ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے یہ کہ امریکہ کی ایک حاشیہ نشین ایک حکومت ہے، اس کے سوا کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں۔
اب یہی حشر در حقیقت وقت کی بات ہے، کچھ وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ امریکہ کا بھی یہ وقت ہو کر رہے گا، یہی حشر ہو کر رہے گا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے غور کی بات ہے وہ یہ، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، کہ یہ اقوام دنیا میں ابھری ہیں اور مسلمان گرے ہیں۔ کم سے کم ہم قرآن کے ماننے والے تو ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس اشکال کا حل کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے مقدمے میں جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت جدید جو تہذیب ہے اس کا بھی ایک نیوکلیس کہہ لیجئے یا انر کور کہہ لیجئے، انر کور کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ خالص قرآنی ہے، یعنی توہمات کو چھوڑ کر حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد رکھنا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ قرآن مجید نے جس کی طرف رہنمائی کی نوع انسانی کی، توہمات کو چھوڑ دو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم نے تمہیں سماعت اور بصارت اور غور و فکر، استنباط، استدلال، استنتاج، اس کی جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاؤ۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ جو نیا ایک دور قرآن نے شروع کیا ہے دنیا میں، ہم نے یہ چیز دی مغرب کو، خود سو گئے، مغرب اس کو لے کر آگے بڑھا ہے، یہ ہے اصل انر کور۔ اس کے گرد جو اس نے لپیٹ لی ہیں اپنی تہذیبی اور تمدنی جو بھی ان کی اس وقت کی ظاہری شکلیں اور صورتیں ہیں، وہ ایک اضافی شے ہے، وہ ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن یہ انر کور، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، توہمات کے اوپر جو ہے اپنے موقف کو قائم نہ کرو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو یہ انر کور جو ہے پریزنٹ سویلائزیشن، ماڈرن سویلائزیشن کا، وہ یہ ہے۔ تو وہ بھی در حقیقت جیسے کہ یعنی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ باطل کا دنیا میں وجود نہیں ہے، باطل بھی اپنے ظہور کے لیے حق کا کوئی نہ کوئی جز لے کر اس کے بل پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر تانا بانا اپنا بن دیتا ہے۔ جیسے یہ آکاش بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر چھا جاتی ہے اور چوس جاتی ہے اور ان کو ختم کر دیتی ہے، خود اٹھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، وہ درخت کے اوپر چڑھے گی، چاہے اس درخت کو پھر وہ ٹنڈ منڈ کر دے اور سارا کا سارا درخت جو ہے وہ اس کی ساری صلاحیت کو چوس جائے۔ اسی طرح باطل بھی کوئی نہ کوئی انر کور حق کا لے کر اس پر اپنا تانا بانا جو ہے وہ جیسے عنکبوت کا جالا ہے، وہ اس طریقے سے اس کے اوپر جالا جو ہے وہ اپنا بنتا ہے، ورنہ اس کا اپنا کھڑے ہونے کے لیے اس کی کوئی ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں۔ اس اعتبار سے اس تہذیب کا انر کور بھی قرآنی ہے، جس کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ ہم تو اب گویا کہ ہر اعتبار سے خسرت دنیا والآخرہ والی بات، اس کا جو ہے ایک نشانی جو ہے در حقیقت آج امت مسلمہ ہے۔ بہرحال نوٹ کیجئے انہو لقول الفصل۔ اچھا، اس کا جو سب سے نمایاں مفہوم سامنے آیا عین اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا اسے۔ کسی شاعر کو آپ نے داد دے دی تو کیا، نہ دی تو کیا، کسی قصیدہ گو کو آپ نے کچھ انعامات دے دیے تو کیا اور نہ دیے تو کیا۔ زیادہ زیادہ یہی ہے نا کہ وہ کہہ دے گا بخیل ہے، میں نے اتنا بڑا قصیدہ اس امیر کو یا اس شیخ قبیلہ کو پڑھ کر سنایا، اس کی شان میں اتنے کچھ میں نے زمین و آسمان کے قلابے ملا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی غزل کہی ہو اور آپ جو ہے سن کر بس ایسے ہی خاموش رہ جائیں، وہ یہی کہے گا کہ یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، سخن فہم نہیں ہے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ قرآن ایسی شے نہیں ہے، اسے مانو گے تو بچت ہوگی اور نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رسول کی آمد کے بعد کوئی رعایت جو ہے قوم کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اب میں چونکہ اس کو ایک پھر جس کو یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، کہنا یہ چاہیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ اب رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، لہذا ہمیں اس کو جو پاسٹ ٹینس ہے، صیغہ ماضی کے اندر ہمیشہ تذکرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی یہ سنت ثابتہ رہی ہے کہ جب بھی اس نے کبھی رسول بھیجا، اگر قوم نے رسول کی بات کو رد کر دیا تو پھر قوم ہلاک کر دی گئی، کوئی رعایت نہیں۔ اس لیے کہ اب حق جو ہے وہ برہن ہو گیا، واضح ہو گیا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔
ان کی شخصیت ہر شک و شبے سے بالا تر، ان کا کردار بے داغ، لہذا ان کی طرف سے جب حق بیان کر دیا جائے اور اتمام حجت ہو جائے، اب کسی رعایت کی مستحق قوم نہیں رہی۔ قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، قوم لوط ہلاک کر دی گئی، قوم شعیب ہلاک کر دی گئی، یہ سب کے سب ہلاک کی۔ اس اعتبار سے یہ گویا کہ قریش کو یہ تنبیہ کی جا رہی، انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اس قرآن کو کسی شاعر کا کلام، کوئی ہنسی دل لگی کی بات، کوئی لغو یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن ہے، وما ہوا بالحزل۔ یہی مضمون قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، بہت ہی پرجلال انداز میں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر یہ مضمون آیا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حق یہاں پر بھی بمانی فیصلہ کن، یہ نہیں ہے کہ قرآن آئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے، نہ مانے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں، مان لے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وہی مضمون یہاں ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، یہ لوگ بھی اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس سے تعلق جڑے گا سابقہ صورت کے ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ۔ اس صورت کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ تعذیب المسلمین، اس درجے تک کہ اہل ایمان کو زندہ کھائیوں کے اندر آگ بھر کر اس میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ آخری حد ہے، یہ ہوا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ وہاں بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے ہفتے، اصل میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور مکے کے وہ کفار کہ جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ بلال تم بھی دیکھ لو، مصعب تم بھی دیکھ لو، خباب تم بھی دیکھ لو، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ہماری راہ میں جو آئے ہیں ان کو آزمایا گیا ہے، ان پر سختیاں آئی ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، پرکھا نہ جائے گا، ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا؟ ہماری تو سنت ثابتہ یہ رہی ہے، مستقل ہمارا قانون یہ رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں ہمیشہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کریں، اور ہم کھول دیتے ہیں کہ کون واقعتاً سچ مچ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لیکن دوسری طرف اے ابو جہل تم بھی دیکھ لو، اور اے امیہ ابن خلف تم بھی دیکھ لو، اے عقبہ ابن ابی معیط تم بھی دیکھ لو، جو حشر پھر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں ہمارے مومن بندوں کو، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ بہت بری رائے ہے، غلط رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب شکنجے میں یہ کسے جائیں گے تو ان کے ہوش میں ٹھکانے آ جائیں گے۔ ہاں ابھی ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، ابھی ہمارا اذن ہے ابو جہل کو کہ وہ ستا لے تمہیں جس طرح چاہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان مکے والوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ کو بھی جس طرح چاہے ستا لے۔ یہ نقطہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، یہ مجھے پہلی مرتبہ یہ نقطہ ملا تھا، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے النبی الخاتم۔ انہوں نے کلیئرلی ڈیمارکیٹ کیا ہے کہ جو یوم طائف ہے سن 10 نبوی میں، طائف کا سفر، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی سیرت میں۔
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گویا کہ کفار کے حوالے کیا ہوا تھا، جس طرح چاہیں ستا لیں، جس طرح چاہیں انہیں آزما لیں۔ امتحان لے لو ہمارے نبی کا، اس کے صبر کا، اس کے ثبات کا، اس کی استقامت کا، اس کے استقلال کا، اس کے حوصلے کا، لے لو امتحان۔